نعت خان اجرت نعت خانی کی طے کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نوٹ نچھاور کرنا یہ غیر مناسب بات ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دکھاوا، اور خاص طور پہ ویڈیو جب بن رہی ہو نا تب تو پھڑکتا ہے جیب میں نوٹ کے بس باہر نکل جاؤں، ہاتھ یوں بس یوں ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے، اور پھر وہ ایک ایک 2-2 روپے کے نوٹ، ارے بھائی بڑا نوٹ 100 روپے کیوں نہیں اس طرح کرتے، 500 کیوں نہیں کرتے، اور 5 کے وہ بھی بار بار سمیٹ کے بار بار دوبارہ کر دیتے ہیں، تو وہ مطلب اس طرح کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ اور یہ عموماً جو ہے یہ بہرحال سخت بات ہے، لیکن یہ پہلے دوسرے مقام پہ ہوتا تھا، وہ اب نعت خوانی میں ہونے لگا۔ آپ سمجھ گئے میری بات، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، شریفوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت خان نوٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنے قلب میں، اپنے جسم میں خون کی گردش بہت تیزی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے قلب دھڑکتا ہے بہت زیادہ، اور جتنا نوٹ کی مالیت زیادہ ہوگی کرنٹ اتنے زیادہ لگے گا، اور پھر وہ اس شعر کو بار بار تکرار کرتا ہے جو جس شعر کے اوپر نوٹ کی آمد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب عموماً ایسا لگتا ہے، ہمیں تو حسن ظن قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بابا جی نے اثر کر دیا۔ قائد اعظم بڑی پر اثر شخصیتیں جب سامنے آ جاتے ہیں تو بڑوں بڑوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بینڈ کرے اس کو، ایک نوٹ پھینکنا بینڈ کرو، یا تو گانے بجانے والوں پر یہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں، یا ان پر پھینکے جاتے ہیں، یا وائزوں پر پھینکے جاتے ہیں، کہ ہم اس بازار کے لوگ ہیں جس پر جی میں آئے پھینک دو۔ شرم آنی چاہیے، اس کلچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کلچر کو بدلنا پڑے گا۔ کہ نعت خوان سے پہلے یہ طے ہے یا انڈر اسٹوڈ ہے کہ اتنی اتنی نوٹیں ہم آپ کو مطلب نچھاور کرنے کے انداز میں دیں گے، یا کسی طرح بھی نعت کے دوران آپ کو ہم دیں گے، یہ تو حرام ہے، تو حرام ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، یعنی یا تو زبانی طے ہوا یا انڈر اسٹوڈ ہے، جس کو دلالتن بولتے ہیں، یعنی صراحتن طے، یعنی کہ وہ براہ راست طے کر لیا کہ بھائی آپ مجھ پر 1200 روپے یا 12,000 روپے یا جتنے بھی آپ مجھے نعت کے دوران دیں گے۔ نعت کے دوران دینے میں نعت خوان جو اس طرح کے نعت خوان ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کور کے بجائے، جبکہ مل جائیں پورے، کہ اس طرح وہ جب یہ جو طے ہے کہ اتنی رقم یہ دیں گے تو وہ اس طرح جب دیں گے نہیں ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک اٹھتا ہے وہ ترکیب کا، وہ دوسرا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے ہاتھ میں جا کر یوں رکھتا ہے، اب وہ بیچارہ مجبوراً اس نے بھی نوٹ نکالنی ہوتی ہے، اب یہ اس کو پکڑ کے وہ تیسرے کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس طرح کئی مل کے پھر وہ یوں بڑے ایکشن کے ساتھ نوٹ پیش کرتے ہیں، تو کئی ایک کی جیبیں یہ لوگ مطلب اس طرح خالی کرواتے ہیں۔ اب یہ کہ یا تو یہ پہلے سے طے شدہ امر ہوتا ہوگا یا ویسے اتفاق سے ہوتا ہوگا، سارے اتفاق ہیں چلیے، کیونکہ پیسے دینا جو ہے نا، یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دولت واہ کر کے شاید ہی کوئی لٹائے، آہ کر کے دیتے ہوں گے مجبوراً، یا کہ نعت خوان آتا نہیں ہے پیسے دو۔ اب نعت خوانی بھی صراحتاً یا دلالتاً، یعنی کھلے لفظوں میں یا وہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ پیسے ملیں گے تو آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا، اور اس کا تجربہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ پیسے کم ملے تھے تو اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ بیپاری ہے، تو اس طرح کرنا یہ تو حرام، دونوں کے لیے حرام ہے، یہ بھی گناہگار یہ بھی گناہگار، اور دونوں جہنم کے حقدار، کیونکہ طاقت پر اجرت حرام ہے، تو یہ طاقت ہے، نعت خوانی عبادت ہے، اور اس عبادت پر اجرت حرام ہے۔ تو کام دین دا کرے کوئی نہیں، ساڑھے نعت خان کہا میں مدینے جاواں مڑ کے نہ آواں، میں کہا کیوں جی خیر ہے تہاڈی طبیعت نو اتنی بگڑ گئی جیڑی مدینے جاوے تے مڑ کے نہ آوے، کیوں نہ آوے، سنڈیا چاہ کے واپس دین دا کام کر۔ ہاں جی حضور دے دین دا گلی محلے کام کنے کرنا ہے، قوم موسیٰ بن کھڑوتے ہو بھائی، آج پھر رسول اللہ خود اپنے دین واسطے پتھر کھان، حلوے مانڈے تو کھاویں، جیباں تو بھرے، ہوائی جہاز دے ٹکٹ تو لوے، آج پھر تو یہ توقع رکھدا قوم موسیٰ دی طرح کہ فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہود و نصارہ دی اکھاں چکھاں کنے پانیاں، انہاں نو کس نے للکارنا ہے کہ اوہ حضور کے غلام ابھی زندہ ہے۔ نعتاں پڑھ کے تو دین تو فارغ ہو کے بیٹھ جانا، مولوی تقریر کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جانا، حضور دا امتی نمازاں 5 پڑھ کے کہندا میں دین دا کم کر بیٹھا، نمازاں تو اپنے واسطے پڑھیاں، ناموس رسول واسطے کی کام کیتے؟
حج تے تو اپنے واسطے کیتا ہے، عمرہ تو اپنے واسطے کیتا ہے، پترا دا ویاہ تو اپنے واسطے کیتا ہے، کوٹھی تو اپنے واسطے بنائی، زمینہ تو اپنے واسطے خریدیاں، 10 رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا؟ بھابیاں لکھے نا رسالے، تے میں آکھا سارے نات خانہ نو بلاؤ ہن دین جواب. ویسا ازان دیو ٹکٹ ہوائی جہاز بھائی لاہور میں بھابیوں نے ایک پمفلٹ نکالا ہے میلاد منانا شرک ہے. میں کہا سارے نات خانہ نو کرو کٹھیاں. ہوں انہوں نے کہو جی بخاری دی حدیث انہوں نے لکھ دیتی فین قد ماتا، وہ ترجمہ بھابیاں کیتا. صدیق اکبر نے فرمایا حضور تو مر گئے.